الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بواسیر کا علاج۔ بواسیر خونی ہو یا بادی ہو، ایک بہت تکلیف دہ بیماری ہے۔ لوگ بیچارے اپنا علاج کروا کے تھک چکے ہیں اور مایوس ہو چکے ہیں۔ ان کے لیے آج میں ایک آسان سا نسخہ لے کر آیا ہوں۔ جو بار بار آپریشن بھی کروا چکے ہیں اور مختلف علاج بھی کروا چکے ہیں، لیکن عرصہ دراز سے ان کو بادی ہو یا خونی بواسیر ہو، تو ان کے لیے ایک آسان سا نسخہ ہے۔ صرف آپ نے دو چیزیں لے لی ہیں۔ ایک آپ نے لینی ہے ریٹھا اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے گوند کتیرا۔ تو ریٹھا جو ہے وہ آپ نے اس کا صرف چھلکا لینا ہے، اندر جو اس کا مغز ہوتا ہے وہ نہیں شامل کرنا۔ تو چھلکا ریٹھا آپ لے لیں، 100 گرام لے لیں، اور گوند کتیرا جو ہے وہ آپ 60 گرام لے لیں۔ 100 گرام ریٹھا چھلکا لے لیں اور 60 گرام آپ گوند کتیرا لے لیں۔ ان دونوں کو آپ اچھی طرح سے پیس لیں اور 500 mg کے آپ کیپسول بھر لیں۔ یہ نسخہ ان کے لیے ہے جن کا مزاج عضلاتی اعصابی ہے، خشک سرد مزاج ہے، جسم کے اندر بادی پن زیادہ ہے، اور ان کو ایک لمبا ٹائم ہو چکا ہے بواسیر کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ تو ان کے لیے نسخہ جو ہے یہ بہت ہی زبردست ہے، اور اگر کہیں سے بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو اللہ کے فضل کرم سے اس دوائی سے، اس نسخے سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ تو دونوں آپ نے ہم وزن پیس کے 500 mg کے کیپسول بھر لینے ہیں۔ اب 3 کیپسول آپ نے دن میں کھانے ہیں۔ ایک کیپسول آپ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے لے لیں نیم گرم پانی سے۔ دوسرا کیپسول آپ دوپہر کو لے لیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے۔ تیسرا کیپسول آپ شام کو لے لیں، رات کو لے لیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے، یا نیم گرم دودھ سے بھی آپ لے سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ کچھ وقت استعمال کریں، آپ کا جو بواسیر ہے چاہے وہ بادی ہو یا خونی ہو وہ انشاءاللہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کے ساتھ آپ نے غذا کا خصوصی خیال رکھنا ہے۔ ایسی کوئی بادی چیزیں جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی، تیز مرچ مسالے استعمال نہیں کرنے، تلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی، چاول آپ نے استعمال نہیں کرنے، دہی، لسی، آلو، مٹر، گوبھی، بینگن، بڑا گوشت، ان سے مکمل آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ ڈرائی فروٹس آپ زیادہ کھائیں، بکری کا دودھ آپ زیادہ پئیں، بکرے کا گوشت آپ کھائیں، دیسی مرغی آپ کھائیں، کالے چنے شوربے والے بنا کے کھائیں، اس طرح کی غذا کھائیں تو اللہ کے فضل کرم سے اللہ پاک اپنا کرم فرمائے گا، آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایسا ایک نسخہ ہے جو ہمارے سینوں کا راز ہے، لیکن آپ کو میں فری میں دے رہا ہوں تاکہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو آپ بھی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔
آپ بھائی پوچھتے ہیں مزاج نسخے کا، تو مزاج اس نسخے کا گرم تر ہے۔